السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے سلام کا جواب ہمارے سنی صحیح العقیدہ ہمارے بھائی ہی تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ان اصغر علی دیوبندی صاحب سے جب میری بات ہوئی، گفتگو جب ہوئی، تو اصغر علی دیوبندی صاحب نے پہلے ایک آیت کریمہ پیش کی، جبکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے یا فلاں ہے فلاں ہے؟ لیکن جواب ہاں نہ میں دینے کے بجائے یا کہنے کے بجائے کہ یہ ہے، یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے یا جو بھی ہمارے عقائد ہے اس کے اکارڈنگ ایسا ہے، انہوں نے ایک آیت کریمہ پیش کی اور انہوں نے ایک جتانے کی کوشش کی کہ یہ آیت کریمہ کے اکارڈنگ میں تم شرک کرتے ہو، لیکن ہوا یہ کہ بری طرح زیر ہو گئے اور پہلی آیتوں میں ہی پکڑے گئے، زیادہ آگے بات چلی ہی نہیں، زیادہ آیتوں میں بات ہوئی نہیں کہ ایک ہی آیتوں میں پکڑے گئے۔ تو بہرحال انہوں نے جو آیت پیش کی وہ یہ سورہ حج آیت نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ وہ سب اس پر اکٹھا ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے نہ چھڑا سکے، کتنے کمزور چاہنے والے اور وہ جس کو چاہا۔ ٹھیک ہے، اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ جائیے۔ تفسیر دور منصور، میں اسکین لگا رہا ہوں آپ کو۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، بے مثال بت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت السعد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، یعنی یہ بت ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بت آیتیں کس پہ آئی؟ بتوں پر۔ چسپایا کس پر جا رہا ہے؟ اولیاء انبیاء پر۔ دیکھیں، یہ ہے دیوبندی، ایسے قرآن کو سمجھتے ہیں، اپنے من سے ٹھوستے ہیں، نہ ان تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے انہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، بس سنیوں کو دیکھیں گے، جو قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، کوئی بھی آیت بتا دیں گے اور کوئی بھی آیت کی کچھ بھی تفسیر بیٹھ کے کر دیں گے، بس ان کو مطلب ہی نہیں ہے۔ جبکہ سامعین، شرک اور جو کفر کے فتوے ہوتے ہیں وہ دلالت النص یا اشارت النص سے دیے جاتے ہیں۔ اب مجھے دل سے بتائیے، کیا یہ اشارت النص سے انہوں نے دلیل دی یا دلالت النص سے دی؟ میں نہ اشارت النص سے دی نہ دلالت النص سے دی قیاست النص سے۔ یعنی قیاست النص کا مطلب ہے، مطلب اپنے قیاس پوری بیٹھے اور پورا زور لگائے، نسوں پہ جوڑ دیے اور ایک قیاس بنا کے مناظرہ کرنے آیا گئے اور آیت پہ فتویٰ لگائے اور پوری کے پورے امت مسلمہ کو شرک، کافر سب۔ یہ ہے دیوبندی کا عقل کا کوڑا۔ چلیے، زیادہ وقت نہیں ویسٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آئی ابھی؟ ہیلو، ہاں، آواز ہاں آئی؟ ہاں آ رہی۔ ہاں جی، میں ساجد حسین بات کر رہا ہوں۔ آپ مولانا صاحب بات کریں؟ ساجد حسین؟ ہاں، مولانا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں۔ رکو، کون سے مسئلے سے تعلق ہے آپ کا؟ میں سنی انفی بریلوی ہوں۔ ہاں ہاں سنی۔ ہاں، ہاں رکو یار، رکو، ہمارا ریکارڈنگ ہے۔ رکو ہاں ہیلو، ہاں، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ہاں، مجھے جی، پوچھنا تھا۔ عالم ہیں آپ؟ نہیں، میں غیر عالم ہوں، مجھے پوچھنا تھا۔ ارے حافظ آپ ہی ہیں؟ بولتے رہیں گے۔ ہاں، ارے بھائی پہلے تعارف ہو جاؤ بھائی۔ نہیں، میں تعارف کراتا ہوں نا، میرا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میں ساجد حسین۔ پہلے ارے میں بتا رہا ہوں، تعارف تو بولنے دو، تعارف تو حافظ بولنے ہیں؟ دو۔ نہیں، آپ سنیے نا میری بات۔ میں ساجد حسین، سنی انفی بریلوی، نہ عام آدمی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، ٹھیک ہے، نہ قاری ہوں، ٹھیک ہے، ہو گیا تعارف؟ اور کچھ ریزوم بھیج دوں؟ آرام سے دیکھتے رہنا۔ ریزوم بھیج دوں، آرام سے دیکھ لینا۔ کیا بھیجو گے؟ ریزوم بھیج دوں، ریزوم؟ ارے چھوڑو یار، میں اچھا، میں کیا بول رہا تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کیا؟ غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ غیر اللہ سے مدد مراد یعنی اولیاء انبیاء، اس کے نیک بندے، صالحین بندے۔ وہ اللہ کے غیر ہے، اپنے نہیں ہے۔ اللہ کے غیر ہے؟ آپ بول رہے ہیں غیر اللہ، نیک بندے، صالحین، اولیاء، یہ اللہ کے غیر ہے، اپنے نہیں ہے وہ۔ اللہ کے غیر ہے؟ آپ بول رہے ہیں اولی صالحین یہ غیر اللہ ہے، تو اس کو آپ لوگ اللہ کے غیر سمجھتے ہیں، اللہ کا اپنا نہیں ہے لوگ۔ اچھا، غیر اللہ کسے کہتے ہیں بتائیں؟
آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں ارے میں کہ آپ سے نبی کو غیر نہیں کہہ سکتے، اللہ کا غیر نہیں کہہ سکتے. ارے میری سنیے نا میری بات، میں کیا پوچھ رہا ہوں. اچھا ہاں. غیر اللہ یعنی کہ مطلب اللہ بھی ہے غیر اللہ اور سب کچھ بھی ہے غیر اللہ، کیا غیر میں بول رہا ہوں سنو. ہاں یہ بولیے. آپ لوگوں کی تفسیر ہے، آپ کیا؟ لوگوں کا خلاصہ ہے ہاں کہ نبی، اولیاء، صالحین اللہ کے اپنے ہیں، غیر نہیں ہیں. ہاں لیکن اللہ کو چھوڑ کے جتنے سب غیر اللہ ہے نا بھائی، مخلوق ہے نا اللہ کی. لیکن اللہ کو چھوڑ کر، لیکن انبیاء، اولیاء، ہاں. صالحین کو آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاں. اپنے ہیں، غیر نہیں ہے. ہاں تو اللہ آپ کے. کیسے غیر کر دیا اللہ کا ہے؟ اللہ غیر کیسے ہو گئے؟ ارے غیر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات اور صفات کو چھوڑ کر جو بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے ان میں سے ہے. تو یہ ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں. تو مطلب چھوڑ کر غیر کا مطلب چھوڑ کر ہے. نہیں مطلب نہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا یہ بتائیے. اولیاء سے مدد مانگنا. پہلے آپ اپنا خلاصہ، آپ جان بچائیں پہلے اپنے آپ کو. آپ کا خلاصہ یہ ہے، آپ کی تفصیل یہ ہے کہ غیر جو صالحین، انبیاء، اولیاء ہیں اللہ کے غیر نہیں، اللہ کے اپنے ہیں. تو آپ کیوں اللہ کے پرائے کر رہے ہیں لوگ کو؟ آپ اچھا آپ ایک بات بتاؤ، آپ عالم ہو، مفتی ہو، کون ہو آپ؟ ہیلو. آپ اچھا یہ سوال کرنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں عالم ہو، مفتی ہو. میں عالم نہیں ہوں. ہاں تو آپ ہے نا دارالعلوم جائیے، مدرسہ جائیے، اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھیے اللہ کو چھوڑ کر جتنے غیر اللہ ہے یا نہیں کیا نہیں اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوق ہے. آپ کا خلاصہ ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ غیر اللہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں چھوڑ کر. ارے یار میری بات سنو. ہاں بولیے. میری بات سنو. ہم جو ہے نا احناف، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کا نظریہ اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو جتنی مخلوق ہیں یہ غیر اللہ ہے. لیکن آپ کے سنو میری بات پھر بولنے دو یار. لیکن آپ کے یہاں کے مولوی لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے غیر اللہ، وما اہل به لغیر اللہ. جب ہم اس کے رشتہ پکڑ کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں، اولیاء ہیں اور نیک صالحین بندے ہیں یہ اللہ کے غیر نہیں، اللہ کے اپنے ہیں. تو تم وہاں بھی دیوبندی بولے اللہ کے نبی کو، ولی کو اللہ کا غیر کیوں قرار دیتے ہو؟ اپنے کو غیر کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ تو آپ لوگوں کی تفصیل ہے، آپ لوگوں کا خلاصہ ہے، آپ لوگوں کی تفصیل ہے. بولنے دیں گے. اب میں بولوں؟ آپ نے بول لیے نا. آپ مجھے بولنے کا موقع دے، میں بول رہا ہوں نا. ارے تو آپ کو دیا نا موقع. ابھی سنیے میری بات. بیچ میں کاٹ دیا آپ نے. کس نے کاٹا؟ کال پہ ہی ہوں میں. آپ نے. ابھی آپ اپنی بات بول کے کاٹ دیں گے. میری بات کو آپ نے کاٹ دیا. میری بات کو بولنے دیا پھر کاٹ دیا. کیا میں کب بولوں؟ ہاں سنو. ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء انبیاء کو چھوڑ کر باقی سب غیر اللہ ہے؟ اللہ میں اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہے غیر اللہ ہے. آپ کسی نہیں آپ نے میری بات سنو. ارے میرے بھائی، اللہ کو چھوڑ کے جتنے بھی ہے سارے کے سارے غیر اللہ ہے، سمجھے؟ لیکن اگر اگر اللہ کی محبوبیت میں دیکھا جائے اور مطلب اللہ کے مقرب بندوں میں دیکھا جائے تو اولیاء انبیاء ہے، سمجھا؟ ہاں تو ابھی میں اب جو سوال پوچھ رہا ہوں، سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اب جواب دو. قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ٹھیک ہے، ترجمہ بتاؤ کیا ہے اس کا؟ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے. ٹھیک ہے، اب میں جواب دوں. یہ ترجمہ نہیں ہے، غلط بات ہے. یہی عالم نہیں ہو، حافظ نہیں ہو، یہی ترجمہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو. بولنے نہیں دیں گے. بیان کیا جا رہا ہے، غور سے سنو. تو ناز بھی چھوڑ دیا، یا بھی چھوڑ دیا، ضرب چھوڑ دیا، مثل چھوڑ دیا، فاستمعوا چھوڑ دیا. ہاں تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ آیتیں نہیں سنو. ابھی یہ آیتیں بتوں کے تعلق سے ہے، تفسیر ابن عباس. چلو میں بتا رہا ہوں. نہیں پھنس گئے ابھی، آپ پھنس گئے. میری بات تو سنو یار. تفسیر ابن عباس اٹھائیے. میری بات تو سنو یار. نہیں میں تفسیر پوری کروں اس کے بعد سنو، تو اس کے بعد سنوں گا. نہیں بات کیوں مکمل کرنے دوں؟ تم میرے کو مکمل کرنے دے رہے ہو. بات کر رہے ہو کیوں کیے تم؟
तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम साहिल हो, मैं मसऊल हूँ, मैं तुमको जवाब दूंगा कि तुम जवाब दोगे मुझे? नहीं तो तुम गलत जवाब दोगे तो रोकूंगा ना। कुरान का तर्जुमा करना गलत जवाब है, कुछ खुलासा किया तुमको? तर्जुमा आपने जो भी किया, मैंने कुछ कहा भी नहीं कि बुत के लिए है कि रजा खानी के लिए है, मसूद बिरलवी के लिए कुछ बोला ही नहीं मैं। आप बुतों की अहमद रजा के लिए किसके लिए मैं बोला ही नहीं है ना। मुझे तर्जुमा करने दो, चलो तर्जुमा करने दो। तर्जुमा करो और तफसीर पढ़ो। पीछे तुम क्यों चिख रहे थे? तुम तर्जुमा करो, मेरी बात को मुकम्मल करने देने के बजाय तुम चिख क्यों रहे थे? सुनो और मैं आपको मौका दिया, आपने बोले 2 मिनट आज खामोश रहो। तुम्हारी किताब है इयानत और इस्तियानत। क्या? पीर नसीरुद्दीन गोरलवी की किताब है इयानत और इस्तियानत। हाँ, क्या लिखा है? पीर लिख रहे, फिर बोल रहे बीच में। तुम्हारी आदत बहुत बुरी है, तुम्हारी बहुत बुरी आदत तुम्हारी। तो तुम्हारी आदत अहमद रजा दुनिया से लगाए जल्दी। तुम्हारी बबड़ करने की वजह से ना अहमद रजा दुनिया जल्दी चला गया और जीता और कुछ दिन तक। क्या? तुम सुनते नहीं हो, फिर बाद में क्या क्या? अरे तुम्हारी किताब है इयानत तो इस्तियानत, फिर नसीरुद्दीन गोरलवी किताब है। ये कौन है? वो लिखते हैं किताब के अंदर, हाँ बोलिए। हाँ कि कब्र अहले कबूर के सामने अपनी हाजत को मांगना ऐसा है जैसे कोई बूथ के सामने मांग रहा है। अच्छा, इसकी फोटो खींच के भेजो, कौन है हमारे? हाँ, पीर नसीरुद्दीन गोरलवी। हाँ नहीं स्कैन भेजो, स्कैन फोटो खींच के किताब का भेजो, व्हाट्सएप पे देखूंगा मैं। झूठ बोल रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, जब तुमको हम तुम्हारी औकात बताते हैं, दलील पेश करते हैं तो स्कैन भेजो। जब तुम्हारा मुताला नहीं है तो फिर क्यों फोन करते हो तुम? तो किताब का नाम क्या है? तुमको पता है मैं कौन हूँ? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ अभी तुम्हारा हो गया। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, तू बोल लिया, नहीं बोलने देगा, मेरे को नहीं बोलने देगा। मैं सुना ना अभी, एक इबारत सुना ना। अरे एक इबारत सुना ना, मेरी बात नहीं मैं सुना अभी एक इबारत सुन। जो आयत बुतों पे थी, जो आयत फंस गया तू, जो आयत बुतों पे थी वो मोमिनों पे फिट किया। तफसीर इब्ने अब्बास उठा लेना, तफसीर मदारिक उठा लेना, तफसीर बैजावी उठा लेना, तफसीर बैजावी भी उठा लेना, देख लेना ये आयत बुतों के ताल्लुक से है। तफसीर जलालैन भी उठा लेना, तफसीर दूर मंसूर भी उठा लेना, सारी की सारी तफसीर उठा लेना। तो बूतों के ताल्लुक से आयत आई है, उसपे औलिया अंबिया पे ताल्लुक से फिट कर रहा है। हम लोग बूतों से मांगने के कायल नहीं है, हम लोग औलिया अंबिया से मांगने के कायल है। कितनी किताबों में हवाला दिया और एक आयत बूतों की तार अरबी इबारत पढ़ो मुझे। अरबी इबारत पढ़ो? हाँ अरबी इबारत पढ़ो। अरबी इबारत तो खुद पढ़ ले, तफसीर मदारिक में इसी आयत की तफसीर में जाके पढ़ ले। मेरे पास तुम हवाला दे रहे हो ना, मेरे पास किताब नहीं है, तुम हवाला दे रहे हो। तुम्हारे किताब नहीं है तो मुनाज़ा भी कर रहा है, तुम हवाला दे रहे हो ना। नहीं किताब नहीं है तो मुनाज़ा भी कर रहा है तू। सामाइन आप देख ले। हाँ तफसीर मदारिक में इसी आयत के हवाले में मुझसे ले रहा है। हाँ अपना काम ले रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ये टाइम पे कर लेना, ठीक है? तुम्हारा नंबर है 8110259511। हाँ अभी तुम्हारा नंबर है। देवबंदी साहब ने भूतों की आयतों को औलिया अंबिया पे चस्पाने की कोशिश की, पकड़े गए। तुम्हारा नाम तुमने क्या बताया? साजिद हुसैन, सुन्नी हनफी बरेलवी फ्रॉम मुंबई, ठीक है? हो गया? मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या होता है? साजिद। हाँ साजिद हुसैन। साजिद? हाँ अरे साजिद हुसैन, अभी मेरी बात सुनो। तुमने मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तुमने मेरी कौन सी गुफ्तगू सुनी? किससे गुफ्तगू सुनी तुमने मेरी? किससे गुफ्तगू सुनी? तुमने जो मुझे फोन लगाया, जरूर मेरी कोई गुफ्तगू सुने होगे। मैंने ताहिर रजा की पिटाई की, मैंने तुम्हारा चतुर्वेदी आमिर रजा जो वहाँ अकोला में आता है, हाँ उसकी पिटाई की। अरे हाँ, तुम्हारे बड़े बड़े मुनाजिरिन की मैंने पिटाई की। तुम्हारी औकात क्या है? किसी की भी पिटाई की हो, किसी की भी तुम्हारी पिटाई की हो, औकात क्या है मेरे सामने? तो तेरी औकात क्या है मेरे सामने पे? 4-5 किताब का नाम रद्द करा गए, तुम आलिम हो गए, मुनाजिर हो गए क्या तुम? हाँ इतना मालूम नहीं, भूतों की आयतों को मोमिनों को फिट कर रहा है। अरे शिर्क सुन, 4-5 किताब तफसीर बैजावी खोल जिसको अल्लाह के अलावा जिसको पुकार रहे हैं, हाँ यानी वो बूत, यानी बूत। अच्छा, अल्लाह जिसको पुकारा जाए बूत है? अल्लाह के सिवा वो आयत में मुराद बूत है, उस आयत में मुराद को पुकारोगे, फकीर को पुकारोगे, बलम को पुकारोगे, लल्लू पंजू साहब को पुकारोगे, लंगड़े साहब को पुकारोगे, बोबड़े साहब को पुकारोगे, पुकारे कहोगे कि ये शिर्क नहीं, क्योंकि अल्लाह ने बुत के लिए कहा है।
अंधे तफसीर में साहब आया को ना, पुकार रहे हो, गूंगे साहब को पुकार रहे हो, नंगे बाबा को पुकार रहे हो, नंगे बाबा सबको पुकार रहे हो, और पुकार के तुम्हारा तुम सिर से बच जाओगे, क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में इसके बारे में कहा ही नहीं है। आयत में पढ़, तफसीर उसकी हो चुकी है, उसकी बूथ है तफसीर में, और ये अभी मत चिस्पा, उस पे तू जाके पढ़ ले ना, तू जाके पढ़ ले। मेरे पास किताब नहीं है, तुम हवाला दे रहे हो किताब नहीं है, ना, तुम मुनाजरा दिफा कर रहे हो ना। तू कॉल करके लिए उठाया फिर साजिद बरेलवी, हाँ, तुम हाँ। किताब तुम पढ़ रहे हो, हवाला हाँ, तुम हाँ। बताओगे ना, हवाला तुम दे रहे हो, किताब तुम बोलोगे, मैं पढ़ूंगा। तो तुम पढ़ लो ना जाके। सुनो मेरी बात, नहीं, तुमको जब मालूम नहीं है तो बस तुमने बर्बादी आयत करेंगे, जब बात करना है तो भूतों की करेंगे।